اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ بتاؤں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے بھی کئی بار یہ حدیث پاک سنی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ بالکل سنائیے، اور اس سے خوشی کی بات اور کیا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص صبح اور شام ان کلمات کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا میرا رب ضرور اس کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ میں سے بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے عطا فرمایا جائے، جو میں طلب کروں مجھے مل جائے، جو میری آرزو ہو پوری ہو، جو تمنا کروں اس کو میں حاصل کر لوں۔ ناظرین و سامعین، اس کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ ناظرین، اپنی زبان کو ناپاک کلمات سے محفوظ رکھیں اور صبح و شام یہ کلمات پڑھیں۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا فرمایا، وانت تہدینی، اور تو نے ہی مجھے ہدایت عطا فرمائی، وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے، وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تمیتنی، اور تو ہی مجھے موت عطا فرمائے گا، وانت تحیینی، اور تو ہی مجھے پھر زندگی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ کلمات میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ترجمہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اور میں ایک ساتھ ملا کر بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، تو اسے صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کا ہر سوال پورا فرمائے گا، ہر تمنا انشاءاللہ، ہر مطلب آپ کو حاصل ہوگا، آپ کی ہر آرزو پوری ہوگی، جائز آرزو پوری ہوگی۔ انشاءاللہ پڑھ کر دیکھیے۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اس کو صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیا کریں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 10، آیت نمبر 10 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک ألا تکلم الناس 3 لیال سویا۔
नाज़रीन यहाँ पर आप देखें आयतन, इसे वक़्फ़ की सूरत में आया पढ़ेंगे, जो गोलता है ये वक़्फ़ में दो चश्मी हा से चेंज हो जाती है। तो वक़्फ़ मतलब की शॉर्ट फॉर्म में जिसका माना है क्या रुकना बेहतर है। सवीयन वक़्फ़ की सूरत में सविया पढ़ेंगे, दो ज़बर की तनवीन वक़्फ़ में अलिफ से तब्दील हो जाती है। कितने कलिमात हैं? क़ौला एक कलमा, रब्बी दूसरा, इजअल तीसरा, ली चौथा, या पाँचवा, आया छठा। फिर इसके बाद नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अन सातवां, ला आठवां, तुकल्लिमा नवां, अन्नासा दसवां, सलासा 11वां, लयालिन 12वां, सविया 13वां। कुल यहाँ पर 13 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। क़ौल रब्बी, रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे, बा मुशद्दद है, बा को जमाव के साथ पढ़ेंगे। रब्बी इजअल, रब्बी में बा के नीचे ज़ेर है, इसे इजअल की जीम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। हम पढ़ेंगे रब्बिजअल, जीम साकिन है लेकिन हरफ कलकला है तो आवाज़ लौटती हुई महसूस होनी चाहिए। और इजअल में आप देखें लाम साकिन, फिर इसके बाद लाम आ रहा है तो लाम साकिन को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम की आवाज़ को ही अदा किया जाएगा। इसको यूँ पढ़ेंगे रब्बिजअल ली अलग या अलग मिलाकर पढ़ेंगे। ली ऊपर आप देखें मद की अलामत मद मुनफसिल है, मद जायज़ भी कहते हैं। मिनिमम इसको 3 से 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम इसको 5 से 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं। आयतन वक्फ करेंगे तो आयह पढ़ेंगे। क़ौल आयतु अलहदा, का अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे आयतु का। ये नाज़रीन अल्लाह असल में है अन ला, अन ला, अन अलहदा है, ला अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे अल्लाह, क्योंकि नून साकिन के बाद लाम है तो नून साकिन को लाम के साथ मिलाकर लाम की आवाज़ को अदा किया जाएगा। यरमलून का कायदा यहाँ पर अप्लाई होगा, अन ला नहीं अल्लाह। तो कल्लिमा अन्नासा, तो कल्लिमा में मीम पर ज़बर है, इससे अन्नासा के नून के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को अज़फ़ करेंगे। नून हरफ शमसिया है, हरफ शमसिया वो हरफ के जिस पर अलिफ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए। अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन, मिलाकर पढ़ेंगे सलासा लयालिन सवियन। लयालिन में लाम के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, इसके बाद सीन हरफ इख्फ़ा आ रहा है तो यहाँ तनवीन पर दो ज़ेर की तनवीन पर इख्फ़ा करेंगे। इख्फ़ा कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना। सलासा लयालिन सवियन वक़्फ़ करेंगे तो सविया पढ़ेंगे। चलते हैं नाज़रीन कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौल रब्बिजअल ली आयह। क़ौल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविया। इराब लगाते हैं नाज़रीन। क़ौल रब्बिजअल ली आयतन, वक़्फ़ करेंगे तो आया पढ़ेंगे। क़ौल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविया।
ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، تو سب سے پہلے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسما کی جانب کہ اسما یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ دیکھیں، پہلا اسم ہے رب، دوسرا ہے یا ضمیر، تیسرا ہے آیتن، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، ضمیر پر نمبر 2 آئے گا، نمبر 4 الناسا، نمبر 5 ثلاثہ، نمبر 6 لیالن، نمبر 7 سویہ۔ تو کل یہاں پر 7 اسما ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 یا اور کاف ضمیر، اور نمبر 3 آیتو، نمبر 4 الناسا، نمبر 5 ثلاثہ، نمبر 6 لیالن، اور نمبر 7 سویہ۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ یہاں پر دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو قال پہلا فعل، دوسرا اجعل، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، نمبر 3 تکلمہ، تو 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 قال، نمبر 2 اجعل، اور نمبر 3 تکلمہ۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف لی ہے، اور دوسرا ہے ان، تیسرا ہے لا۔ تو 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 لی، نمبر 2 ان، نمبر 3 لا۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسما اور اس کے ساتھ 3 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین اسما کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے رب، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ باقی جو صفت ربوبیت ہے یا رب ہونے کی نسبت باقی جہاں پر بھی ہے وہ مجازن ہے۔ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، حقیقی رب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے عز و جل۔ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری حاجت پوری فرما کہتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں دعا نہ کریں تو کہاں کریں۔ اس کے بعد ناظرین یا ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوتا ہے میں، میرا، میری۔ اس کے بعد ہے کا،
کاف یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں ہوتی ہے اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، تیرا، تیری یا آپ، تو، تیرا، تیری، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. آیہ، آیتن، آیتن یا آیتن یہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اعراب کیا آتے ہیں. تو آیت کسے کہتے ہیں؟ یہ واحد ہے، اس کا معنی ہے ایک علامت، ایک نشانی. اور آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں. اور آیت کو قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اچھا یہاں پر قرآن کی آیت کے معنی میں یہ نہیں ہے، یہ آیت ہے ہی نشانی کے اور علامت کے معنی میں ہے. وہ جب آپ پڑھیں گے، تفسیر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ناظرین یہ آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناس کہتے ہیں لوگ، ناس کہتے ہیں لوگ. ناظرین کچھ ائمہ لغت کا یہ کہنا ہے کہ ناس جو ہے یہ اسم جنس ہے. تو اسم جنس واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جب اسم جنس مانا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی لوگ بھی ہو سکتا ہے، اور قرینے کے اعتبار سے اگر جمع کا ذکر ہے تو پھر لوگوں بھی ہو سکتا ہے. اور بعض ائمہ کا یہ خیال ہے کہ ناس مفرد ہے، اناسن اس کی جمع ہے. تو پھر کیا معنی ہوگا؟ ناس کا معنی ہوگا لوگ اور اناسن لوگوں. اس کے بعد ناظرین ثلاثہ کا معنی ہے تین. ثلاثہ کا معنی تین. عربی میں جو گنتی ہوتی ہے نا ناظرین، جیسے مثال کے طور پر واحد کا معنی ہے ایک، واحد کا معنی ایک. اچھا اس کے بعد اثنان یا اتنان یا اثنین یا اتنین اس کا معنی ہوگا دو. ثلاثہ یا تلاتہ تین. اربعہ چار. خمسہ پانچ. ستہ چھ. سبعہ سات. ثمانیہ یا تمانیہ آٹھ. تسعہ نو. عشرہ دس. اچھا اب ناظرین 10 سے لے کر یعنی 11 سے لے کر 20 تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا آسان ہے. اور یہی 11 سے لے کر 20 تک جو آپ کریں گے نا، یہی آپ 21 سے 30 تک، یہی آپ 31 سے جو ہے وہ 40، یعنی اسی طرح 100 تک گنتی چلے گی. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں 11 تو 11 کیا مطلب ہوا؟ 10 اور 1 11. 10 اور 1 11. اچھا اردو میں آپ کہہ رہے ہیں 10 اور 1 11 نا، ٹھیک ہے. اچھا عربی میں نا یوں ہوگا 1 اور 10 احد عشرہ. 1 10 احد عشرہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ 11. اسی طریقے سے آپ ناظرین 19 تک آپ اسی طریقے سے جو یعنی یوں سمجھ لیں، اردو میں ہم کہتے ہیں 10 اور 1 11 اور 10 اور 2 12. تو یہ 1 2 3 یہ پہلے آئے گا، عشر بعد میں آئے گا. اس کو آپ سمجھ لیں. احد عشرہ 11. اثنا عشرہ 12. ثلاثہ عشرہ 13. اربعہ عشرہ 14. خمسہ عشرہ 15. ستہ عشرہ 16. سبعہ عشرہ 17. اسی طریقے سے جو ہے وہ ثمانیہ عشرہ 18 اور 19 عشرہ 19واں. پھر 20 کے لیے کیا آئے گا؟ 20. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے آپ کو 30 تک 29 تک کیا کرنا ہے؟ احد 20 21. اسی طریقے سے اثنا 20 یعنی 22. اسی طرح آپ جو ہے 29 تک چلائیں گے تو ہر جو بھی 20 30 40 تو پھر اس کو اسی طریقے سے ملاتے رہیں گے، 100 تک ہی ہوگا. تو 20 20 20 یا 20 20 30 یا 30 30 40 یا 40 40 50 یا 50 50 60 یا 60 60 70 یا 70 70 80 یا 80 80 90 یا 90 90 اور 100 اس کا معنی ہے 100. تو اس کے بعد ناظرین لیال کی طرف آ جائے. لیال کا معنی ہے راتیں. لیل کہتے ہیں رات، لیالن راتیں، یہ لیالن جمع ہے. سویہ کا معنی کیا ہوگا؟ سویہ تندرست. سویہ کا معنی ہے تندرست. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا. اور یہاں پر زکریہ علیہ السلام مراد ہے تو ہم کہیں گے اس کا معنی ہے اس نے عرض کی یا انہوں نے عرض کی. قال یقول، قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں.
اجعل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. یہاں پر چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو یہ امر بمعنی دعا کے ہوگا. جیسے رب ہم کہتے ہیں ربنا ہمارے رب، آتنا تو ہمیں عطا فرما، تو آتی فعل امر ہے لیکن یہ بمعنی دعا کے ہے. تو یہ بھی معنی دعا کے کہ اجعل تو کر یا تو بنا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. تو کلمہ یہ اصل میں تھا تکلم، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. اس کا معنی تو کلام کرتا ہے یا تو کلام کرے گا. تو ناظرین لا آ گیا فعل مضارع پر داخل، تو کلام نہیں کرے گا یا آپ کلام نہیں کریں گے. اور ناظرین ان اس کا معنی ہے یہ کہ، اس کا معنی ہے یہ کہ، تو دونوں کو ملا کر یہ ہوگا اللہ، جو کہ آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں اللہ. تو اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. ان کا معنی ہے یہ کہ، اور لا نفی کے لیے آتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے. تکلم تھا، ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے، تو اسی لیے تکلمہ ہوا. آئیے ناظرین آپ دیکھیں 13 کلمات ہیں، اور 13 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 رب، نمبر 2 آیت، اور آیات نمبر 3 قول میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قالا. ربا زبر ربا، جیم زیر بج، عین لام زبر عل، رب اجعل، لام یا زل لی، رب اجعل لی. حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، تا دو زبر تن، آیتن. یہاں وقف پڑھیں گے تو آیہ پڑھیں گے. قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قالا. حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، تا پشتو، کاف زبر کا، قالا آیات، آیتو کا. حمزہ نون لام زبر ال، اور اسے حمزہ لام زبر ال بھی پڑھ سکتے ہیں. لام علی زبر لا، اللہ. تا پشتو، کاف لام زبر کل، لام ذلی، میم نون زبر من، اللہ تکلمن. نون الف زبر نا، سین زبر سا، اللہ تکلمن ناسا. سا زبر سا، لام کھڑا زبر لا، یا لام الف زبر لا، سا زبر سا، سلاسا. لام زبر لا، یا الف زبر یا، لام دو ذلن، لیالن. سین زبر سا، واو یا زر وی، یا دو زبر ین، سوین. یہاں وقف پڑھیں گے تو سویہ پڑھیں گے. چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں اب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں. آپ سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں. قال انہوں نے عرض کی، ربی اے میرے رب، اجعل تو کر دے، لی لیے، یا میرے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی. قال اللہ نے فرمایا، یہ فرمایا اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا. آیتو نشانی کا تیری، ان یہ کہ لا تکلمہ تو کلام نہیں کرے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثہ تین، لیالن رات، سویہ تندرست ہو کر. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب.
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، آیت نمبر جو سورہ کہف کی آیت ہے ناظرین، آیت نمبر 110، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ انبیاء جتنے بھی آئے، رسول اعظام علیہم السلام جتنے بھی تشریف لائے، وہ سارے نوع بشر میں سے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رسول ملائکہ سے بھی ہوئے، لیکن اصطلاحی طور پر جب ہم تعریف کریں گے تو اس میں بشر ہی آئے گا۔ وہ رسول انبیاء کے پاس آئے، اس لیے ایک لغوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ میں بھی رسول ہے۔ لیکن ناظرین، رسول کا پھر اصطلاحی معنی کیا ہے کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اس پر وحی نازل ہوتی ہو، وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہو۔ اب کفار انبیاء علیہم السلام کو کیوں بشر کہتے تھے، ہم نے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر قرآن نے پھر ان کا رد بھی کیا۔ اور پھر اس طرح ناظرین، انبیاء کا بشر ہونا یہ ہمارے لیے احسان ہے۔ کفار کیا کہتے تھے کہ بھئی یہ تو نبی یا رسول جو ہے یہ تو ملائکہ میں سے ہونا چاہیے، یہ تو انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے، جتنے رسول گزرے، وہ سب کے سب انسانوں میں سے تھے، وہ بشر میں سے تھے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر ہم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے، اسے مرد ہی کی صورت میں بناتے، تو ہم ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ اب کریں۔ وہ پھر بھی کہتے کہ بھئی ان کو رسول کیوں بنایا ہے؟ تو لہٰذا قرآن نے ان کا رد بھی فرمایا۔ انبیاء کا بشر ہونا یہ ہمارے لیے وجہ احسان ہے کہ اگر انبیاء ناظرین بشر بن کر تشریف نہ لاتے تو ہم کیسے ان کی بات سنتے، ہمیں انسیت کیسے ہوتی، اچھا پھر وہ ہمیں ہدایت کیسے دیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ انسان اپنی جنس سے انسیت حاصل کرتا ہے۔ میں نے اس کی کئی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو یہ ہمارے لیے احسان ہے کہ بشر لباس بشریت میں تشریف لائے تاکہ ہم انسان ان کی باتوں کو سنیں، پھر وہ قابل اتباع بھی ہونا۔ اب جنات میں سے ہوں گے یا فرشتوں میں سے تو قابل اتباع کیسے ہوں گے؟ تو انسانوں میں اس لیے تشریف لائے کہ وہ قابل اتباع بھی ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی عطا فرمائے وہ بشر میں سے تھے۔ اچھا پھر اس طرح ناظرین، نبی علیہ السلام نے خود پر بھی بشر کا اطلاق فرمایا، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب اسی کی آڑ لے کر بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کریم میں بشر کہا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ خود آپ نے اپنے آپ کو بشر کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کی آڑ لے کر پھر یہ سمجھنا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ غلط ہے، صحیح ہے نا؟ اس کو ذرا ناظرین پلو سے باندھ لیجئے، یعنی دل میں اس کو جگہ دیجئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے جیسا بشر نہ سمجھیے۔ شیر اور شیر دیکھیں یوں سمجھتے ہیں حروف ایک ہی ہیں، لیکن شیر اور شیر، شین کے نیچے زیر ہے اور شیر میں شین کے نیچے زیر جو ہے وہ پڑھنے کا انداز مختلف ہے۔ تو شیر جو ہوتا ہے جو کھا جاتا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے میٹھا، شیر خورما کہتے ہیں نا، اسے کھایا جاتا ہے۔ تو بڑا فرق ہے نا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی بشر نہیں، اس بات کو گرہ سے باندھ لیجئے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بشر، کس نے کیا خوب کہا کہ محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بشر جیسے نہیں ہے۔ اس کی مثال کیسے دی؟ فرمایا کہ ہیرا پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ کہاں ہیرا
کہاں عام پتھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نبی اگر یعنی ہم کہتے ہیں کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بشر بھی ہیں نور بھی ہے۔ بشر ایسے کہ مخلوق میں آپ جیسا کوئی بشر نہیں، نور ایسے کہ مخلوق میں آپ جیسا کوئی نور نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ شب معراج جو ہے اس کی تائید بھی ہوئی نا، اس کو ظاہر بھی کیا گیا کہ آپ نے نوع انسانی میں جتنے بھی سب سے اعلیٰ تھے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام ان کی امامت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ سدرۃ المنتہا گئے تو وہاں پر اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جو امام الملائکہ، انہوں نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر بڑھ گئے تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا، تو وہاں بھی اس سے بھی آگے آپ تشریف لے گئے۔ مزید انشاءاللہ عرض کروں گا لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح بات سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سائیوال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ٹیکسلا سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی آپ نے، اللہ تعالیٰ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے افزا۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ ترجمہ، اے میرے زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ صدق۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ رب اجعل، یہاں پر جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ رب
ٹھیک ہے. سویہ میں آپ نے یا کو کھینچا نہیں ہے، سویہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.